کل لاہور میں ایک بہت دل دہلا دینے والا واقعہ سامنے آیا. وہ واقعہ تھا اینیمل ابیوز کے اراؤنڈ وہ ریوالو کرا تھا. اس میں ایک مینٹل ہیلتھ کا بھی ایک ایلیمنٹ تھا. بٹ دین اگین مینٹل ہیلتھ کو آپ ایکسکیوز نہیں بنا سکتے کسی انسان کو اور کسی بے زبان جانور کو ہرٹ کرنے کے لیے. مناظر اب آپ دیکھتے جائیں ادھر، آپ سٹوری ذرا سن لیں. سٹوری بھائی جو پولیس نے اس پر ایکشن بھی لیا ہے. اچھا، خاتون جو ہیں وہ سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں اور ان کا پورا یہ اکاؤنٹ ہے، آپ دیکھ لیں. فیشن ماڈل بھی ہیں. اچھا، اینیمل ریسکیو شیلٹر کی اطلاع پر ویسے یہ کارروائی ہو گئی ہے. اب کیا ہے، ان کے گھر پہ اتنے جانور تھے، پیٹ تھے، کیا تھے، ذرا یہ بتائیں. اچھا، انہوں نے گھر میں رکھے ہوئے تھے جانور، جس میں تھے خرگوش، بنیز، ان کے بچے، پھر اس کے بعد ڈکس تھیں، اس کے بعد ایگزوٹک اینیملز تھے، کمیلین بھی رکھا ہوا تھا. اچھا، اس کے بعد پرندے بھی رکھے ہوئے تھے اور باقاعدہ ایک شیڈ بنا کے اس کے اندر خرگوش تھے. یہ آپ مناظر دیکھیں کہ ان جانوروں کو ایک تو اتنی دل خراش مناظر تھے وہ کہ جب وہ ان جانوروں کو مار رہی تھیں. مار کیسے رہی تھیں کہ کسی خرگوش کو سر پہ مار رہی تھیں، کسی جانور کو کیسے مار رہی تھیں، برے طریقے سے بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنا رہی تھیں. فلور پہ بلڈ وغیرہ، اس کے سٹین، سب کچھ ہے. ایگزیکٹلی. اچھا، اس کے بعد پھر وہاں پر ہمیں اور ڈفرینٹ سگریٹس نظر آئے اور منشیات بھی نظر آتی ہیں ہمیں یہ فوٹیج کے اندر. جانوروں کو ایسے ماحول میں رکھا ہوا تھا، لائٹرز پاس جانوروں کے پاس پڑے ہوئے تھے. اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ وہ یہ کیوں کرتی تھیں؟ وہ مطلب ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں، اس کے بعد اس طرح کی پوسٹ بھی اپلوڈ ہو گئی. اب یہ دیکھیں، یہ چھوٹے معصوم جانور، بے زبان جانور، ان کے ساتھ یہ سلوک. اور صدف یہ پکچر اپلوڈ کر کے نا، جس میں بنی کا وہ بلڈ آپ کو نظر آ رہا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر باقاعدہ سٹوری لگائی ہوئی ہے کہ میں نے یہ مار دیا ہے، اب میں بلیاں مارنے لگی ہوں، اگر کسی کو چاہیے تو وہ آ کے لیجیے ورنہ I'll kill them. Imagine. مطلب یہ کیا ہے، یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے، مجھے نہیں سمجھ آیا. اچھا، کچھ اس میں پولیس کا موقف یہ ہے کہ مریضہ ذہنی مریض لگتی ہے، لیکن بھائی گھر والے ہیں، کوئی ہے جو یہ سب دیکھ رہا ہے، کیونکہ یہ گھر کے اندر چیزیں ہیں، تو وہ کیوں اس طریقے سے کیا کر رہی ہے یہ ان کی لڑکی، یا جو بھی مطلب ساری سچویشن ہے. اور اب ظاہر ہے ASP جو ہے انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ ایسے افراد کو جانور نہ دیں. اب اگلے کو کیا پتا کہ خاتون کیا کر رہی ہیں. بھائی آپ کے ساتھ فیملی رہ رہی ہے، آپ کے والد رہ رہے ہیں، آپ کی والدہ رہ رہی ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ ASP شہربانو نقوی نے بڑی مؤثر کارروائی کی، فوراً وہاں پر پہنچی، جانوروں کو بازیاب کروایا، ان اینیملز کو ریسکیو کر لیا گیا ہے، شیلٹر فراہم کر دیا گیا. لیکن ہم اس ساری صورتحال کو سائیکولوجیکلی دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے، لوگ اتنے باربیرک کیسے ہو جاتے ہیں، اتنا تشدد کیسے کرنے لگتے ہیں بے زبان جانوروں پہ. اور ظاہر ہے جو اینیمل پہ آج کر رہے ہیں، خدا نہ خواستہ کل کو وہ انسانوں کے ساتھ بھی اس طریقے سے رویے اپنا سکتے ہیں. تو اس پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ ماہر نفسیات طاہرہ انس صاحبہ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ طاہرہ. طاہرہ، بہت ہی نہ سمجھ آنے والا واقعہ ہے، اور ظاہر ہے اتنے سارے جانوروں کو ایک اوور دا نائٹ جمع نہیں کیا ہوگا، انہوں نے وقتاً فوقتاً انہیں ایکوائر کیا ہوگا، اس پہ پیسے بھی لگائے ہوں گے. ٹارچر، کون لوگ اینیمل کو ٹارچر کرتے ہیں؟ دیکھیے، یہ ایک بہت براڈر ہورائزن ہے. اگر ہم اس کی ڈیٹیل میں جائیں، جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ جیسے ابھی ہم اس انفلوئنسر کی بات کر رہے ہیں کہ یہ اینیملس کو ٹارچر کر رہی ہیں یا اینیملس کے ساتھ بہت زیادہ ایک بڑبڑک ان کا ایک ایکشن ہے. یہ ایک بہت ایگریسو اپروچ ہوتی ہے. ایک وہ لوگ جو اندر سے بہت زیادہ ایمٹی ہوتے ہیں یا بہت زیادہ ایگریسو ہوتے ہیں، یا آپ اس کو اس طریقے سے لے لیں کہ جن کو بہت زیادہ اٹینشن نہیں ملتی اپنے آس پاس کے لوگوں سے، تو وہ کوئی نہ کوئی طریقہ کار نکالتے ہیں جس سے وہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ اٹینشن سیک کر سکیں، یا وہ یہ دیکھ سکیں کہ لوگ ان کو ویلیو کر رہے ہیں، ان پہ توجہ دے رہے ہیں، ان کی طرف دیکھ رہے ہیں. اور وہ جو نیڈ فار اٹینشن ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ، اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ اس کو اچیو کرنے کے لیے انسان کسی بھی حد تک جا سکتا ہے. کانسیکوینسز کے بارے میں نہیں سوچ رہے؟ بالکل کانسیکوینس. دیکھیں، انسان کو اس طریقے سے بایولوجیکلی بنایا گیا ہے کہ اس کی کچھ نیڈز ہیں. اگر وہ نیڈز فلفل نہیں ہو رہی ہیں تھرو دا رائٹ پاتھ، اگر وہ ٹھیک طریقے سے اس کو نہیں مل رہا ہے جو اس کو چاہیے، سو دا باڈی ول گین دیٹ. اور اس کو لینے کے لیے، اس کو گین کرنے کے لیے پھر اس کو کسی بھی حد تک جانا پڑے. کانسیکوینسز کے بارے میں پھر وہ دماغ نہیں سوچتا. تو طاہرہ یہ بتائیں آپ کہ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ہاؤ مینٹلی ڈسٹربڈ یو ہیو ٹو بی کہ آپ کو ایک چھوٹے سے خرگوش کے بچے کو مار کے خوشی مل رہی ہے، ٹھیک ہے، اور تو پھر اگر آپ اتنی مینٹلی ڈسٹربڈ ہیں، آپ کے پیرنٹس ہی دیکھ رہے ہیں، تو وین وائی آر یو آؤٹ؟ آپ کو تو سائیک وارڈ بھی ہونا چاہیے. دیکھیں، جو آپ نے کہا نا کہ کتنا آپ کو مینٹلی ڈسٹرب ہونا پڑے گا یہ سب دیکھنے کے لیے یا کرنے کے لیے. دیکھیں، یہ ایک دن سے نہیں شروع ہوتا، یہ بلڈ اپ ہوتا ہے انسان کی پرسنالٹی کے اندر فرام ڈے ٹو ڈے. ٹھیک ہے، مے بی ٹین ایج میں، مے بی اس سے پہلے.
ٹھیک ہے. تو یہ ایک دن میں یہ جو ہم انفلوئنسر کی بات کریں, دس از ناٹ اے ون ڈے گیم کہ وہ ایک دن اچانک اٹھی اور اس نے اینیملس کو جو ہے وہ ابیوز کرنا شروع کر دیا یا ان کو برا کرنا شروع کر دیا یا ان کو تکلیف دینا شروع کر دی. یہ بلڈ اپ ہوا ہے اس کی پرسنالٹی میں. سو جس طریقے سے اس کی پرسنالٹی میں بلڈ اپ ہوا ہے, تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک انسان مینٹلی وہ کتنا ڈپرائیوڈ ہے تھرو اٹینشن, تھرو لو. ایکسکیوز ہو سکتا ہے, یہ تو کرمنل ایکٹ ہے نا, لیکن کیا ہم اسے ایکسکیوز بنا سکتے ہیں؟ میں نے کچھ بچپن میں ایسے واقعات دیکھے, میں نے بچوں کو دیکھا ہے کہ وہ بلیوں کو ایسے کر کے مڑوڑ دیا, کسی کے اوپر چھری چلانے کی کوشش کی. اب میں ڈر جاتی تھی کس قسم کے بچے. لیکن کیا یہ بچپن سے ذمہ داری ہے گھر والوں کی کہ وہ نظر رکھیں اور اس طرح کے رویوں پر ٹوکیں؟ دیکھیں, سائیکو ایجوکیشن بڑی امپورٹنٹ ہے. ہم الحمدللہ اب پاکستان میں ان چیزوں کو لے کر سائیکو ایجوکیشن ہے کہ مینٹل ہیلتھ ایشوز کیا ہوتے ہیں. اگر بچہ زیادہ اگریسو ہو رہا ہے, زیادہ مار رہا ہے, تو ہمیں اس پہ فوکس کرنا ہے, اس کو تھیراپی میں لے کے جانا ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم آج سے 3-4 سال پہلے کی بات کریں, پیپل ول ناٹ اویئر آف دیز تھنگس کہ بچہ اگریسو ہو رہا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے, بچہ غصہ ہو رہا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے, بچہ اگر اینیملس کو تکلیف پہنچا رہا ہے تو واٹ ڈو وی ہیو ٹو ڈو. تو آج جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے پرانے سالوں میں اتنی اویئرنیس تھی نہیں. یہ تو بڑی ویل ٹو ڈو فیملی سے لگ رہی ہے. کوئی سستے یہ پیٹ نہیں ملتے ہیں. ایگزوٹک جانور کتنے مہنگے ہوتے ہیں اور گھر میں ہی سب کچھ میسر ہے, گھر والوں کو پتا ہے, مگر انٹرونشن نہیں کر رہا ہے وہ کسی بھی قسم, کیونکہ ان کو اویئرنیس نہیں ہو رہی کہ واٹ اٹ از ٹیکنگ ٹورڈز. دیکھیں, ایک دوسری پتہ ہے, دوسری ایک بہت بڑا فیکٹر یہاں پر ہے کہ وی آر لیونگ ان اے سوشل میڈیا ایرا. ٹھیک ہے, یہاں پر ہر کوئی انفلوئنسر ہے, ایوری بڈی از ارننگ فرام دا یوٹیوب, ٹک ٹاک. تو ہم ایک ایسی ریس میں ہیں اس وقت جہاں پر سب کو ریلیونٹ دکھنا ہے. In order to look relevant, they can do anything to get that. Killing a bunny and posting it on your story that makes you relevant. He is getting attention. That's what she wants. Attention. اچھا, تو پھر آپ یہ بتائیں کہ اس طرح کے لوگوں میں پھر یہ ٹینڈنسی بھی ہوتی ہے کسی انسان ہیومن کو بھی ہرٹ کر سکتے ہیں. یہ پری کرسر ہوتا ہے. کسی بھی اینیمل کو جو انسان ہرٹ کر سکتا ہے, تکلیف دے سکتا ہے, دیٹ از اے پری کرسر دیٹ پرسن ول ڈیفینیٹلی, وہ آگے جا کر ڈیفینیٹلی کسی نہ کسی ہیومن کو, انسان کو کسی بھی حد تک جا کے ہرٹ کر سکتا ہے. بیکاز جب وہ کانسیکوینسز کا لحاظ یا کانسیکوینسز کی فکر جانوروں کو لے کے نہیں کر رہے تو وہ انسانوں کو لے کے بھی نہیں کرتے. آئی تھنک یہ صرف ایک انڈیویجول نہیں, ان کی دوست نے یہ شیئر کی تھی کیا؟ بالکل جی, ان کے کسی خاتون سے, وہ ان کی سہیلی تھی, انہوں نے بھی پوسٹ کی. اور اس کے بعد اچھا ایک جو کیمپین چل رہی ہے نا, ایک اور کاؤنٹر کیمپین, وہ یہ چلے سوشل میڈیا کے اوپر کہ او نو شی واز مینٹلی ناٹ اوکے, شی واز مینٹلی سک. تو آپ ذرا اس طریقے سے بات کو دیکھیے. بٹ بات یہاں پر میں آپ سے یہ کرنا چاہ رہا ہوں جیسے میں نے پہلے کی ہے کہ اگر آپ مینٹلی سک ہیں یا آپ کو مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں, یہاں پر پاکستان میں بہت لوگوں کو مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو ایکسکیوز بنا کے بے زبان جانوروں کو مارنا شروع کر دیں اور پھر آپ ایسے گرافک کانٹینٹ پوسٹ کر کے لوگوں کو دکھائیں. دیکھیے, دیر از نو ایکسکیوز. میں یہ بالکل نہیں کہوں گی کہ اگر ان خاتون کے ساتھ کوئی مینٹل ہیلتھ ایشو بھی ہے یا کوئی سائیکولوجیکل پرابلم بھی ہے تو ٹھیک ہے جی, وہ یہ کر سکتی ہے, اس کا کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. یہ بہت بڑی ویک اپ کال ہے ہمارے ملک کے لیے, ہمارے حکمران کے لیے, ہمارے سوشل ورکرز کے لیے, ہمارے ہیلتھ ورکرز کے لیے, کہ وی ہیو ٹو کریٹ دیٹ انفارمیشن, دیٹ ایجوکیشن, کہ بھائی آپ ماں باپ کو کس وقت جا کر یہ خیال کرنا ہے, یہ دیکھنا ہے کہ ٹھیک ہے ہمارا بچہ اگریسو اپروچ یوز کر رہا ہے, وہ اگریشن کی طرف جا رہا ہے, وہ کچھ ایسی چیزیں کر رہا ہے دیٹ از ناٹ ایج اپروپریٹ, دیٹ از ناٹ مورالٹی اپروپریٹ. تو اس میں یہ بالکل کہیں بھی نہیں ہے کہ یہ جو کر رہی ہیں یا جس طرح کئی کنٹینٹ پوسٹ کر رہی ہیں وہ جسٹیفائڈ ہے جسٹ بیکاز شی از ناٹ مینٹلی. ٹھیک ہے طاہرہ, تھینک یو سو مچ. اور دیکھیں, بہت ساری چیزیں ہمیں شروع میں لگتا ہے بہت بے ضرر ہیں. آپ نے بہت سارے ایسے سوشل میڈیا انفلوئنسر دیکھے ہوں گے جو آپ کو بڑی بڑی گاڑیاں دکھاتے ہیں, کسی دن کوئی سی گاڑی, کسی دن ہوتے ہوئے ٹین ایجر ہیں, کوئی آپ کو گن لیے ہوئے نظر آتا ہے, وہ اپنی یہ دکھا رہے ہوتے ہیں پاور. یہاں سے معاملہ شروع ہوتا ہے, یہ چیزیں نظر انداز ہوتے ہوتے پھر یہاں تک پہنچتی ہے کہ یہ خاتون جو ہے جس طریقے سے جانوروں کے ساتھ ابیوز کر رہی ہے, پھر بلڈ ہمیں نظر آ رہا ہے, انہیں ٹارچر کر کے مار رہی ہے اور کہہ رہی ہے اگر نہیں کوئی لے کے جائے گا تو میں نے مار. باقاعدہ بتایا کہ جو چھوٹا خرگوش کا بچہ ہے, میں نے اس کو سر میں مارا ہے. آپ امیجن کر سکتے ہیں اتنی انسینسٹیوٹی. اچھا, دین اگین پیرنٹس سے درخواست ہے کہ چھوٹے چھوٹے اس طرح کے سائنس کو نوٹس کریں اور اس کے اوپر عمل, اس کے اوپر اقدامات کریں, رائٹ ٹائم پر اس کے اوپر اقدامات کریں. بچوں کے اندر یہ جو اگریسو بیہیویئرز ہیں ان کو نوٹس کریں, ان کو تھیراپی پہ بھیجیں, ان کو علاج کی ضرورت ہے. آپ اس طریقے سے معاشرے میں کس طرح کے لوگ جو ہے کریٹ کر رہے ہیں جو آگے جا کے خود اپنے لیے تو خطرناک ہے, دوسروں کو بھی ہارم کر سکتے ہیں, آپ کو ہارم کر سکتے ہیں.